السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا بھائی حاجی عبدالرزاق، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل توحید۔ آج آپ کو جس شخصیت سے تعارف کروانے جا رہا ہوں، ہمارے معزز مہمان حافظ محمد عرفان محمدی صاحب، آپ شکر گڑھ، آج ہمارے مہمان بنے ہیں۔ سب سے پہلے ان کا ایک چھوٹا سا تعارف کرواتا چلو آپ کو۔ نیو شاد باغ بھگت پورہ جامعہ مسجد شہداء اور الاحسان ہاسپٹل کے ساتھ ان کی رہائش ہے۔ تو یہ الحمدللہ روحانی علاج، دم درود وغیرہ کرتے ہیں، اور ان کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے بزرگ ہیں، قاری حافظ محمد اقبال سلفی صاحب آف اسلام آباد، ان کے یہ شاگرد رشید بھی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے معزز مہمان حافظ محمد عرفان محمدی صاحب، ان کو احسن اسٹوڈیو میں آنے پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم اپنے معزز مہمان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قاری صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت؟ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ قاری صاحب، آج ہمارا ٹاپک ہے روحانی علاج اور یہ جادو کے متعلق۔ جی جی، سب سے پہلے تو آپ اپنا لوگوں کو اپنے زبان سے تعارف کروا دیں کہ آپ کی رہائش کس جگہ پہ ہے، آپ کس جگہ بیٹھتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے گفتگو کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں 3 دن لاہور میں بیٹھتا ہوں، علاج کرتا ہوں، روحانی علاج بھگت پورہ میں مہر اکرم شادی ہال کے پاس اپنا 3 دن ادھر بیٹھتا ہوں، بھگت پورہ شاد باغ کے قریب، پیر منگل بدھ ظہر سے مغرب۔ تو 3 دن ادھر بیٹھتا ہوں۔ پہلے 3 دن شکر گڑھ میں بیٹھتا تھا، لیکن چونکہ اب مصروفیت کی وجہ سے اب شکر گڑھ میں نہیں بیٹھ رہا، اب لاہور میں 3 دن میں علاج کرتا ہوں۔ باقی اس کے علاوہ بھی اپنی ذاتی مصروفیت ہوتی ہے پڑھنے پڑھانے کی۔ جی قاری صاحب، آپ کے پاس اگر ایک مریض لے کے آتے ہیں جی، تو آپ کو یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر جادو ہے یا اس کے یہ نظر بد ہے، یا آج کل تو قسم بھی 3-4 ہیں نا، جی تو جی، بندہ جادو کے متعلق لگا رہتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے یہ تو ذہنی مریض ہے، اس کا تو ہاسپٹل میں علاج ہونا چاہیے۔ اس کے پاس آپ کے پاس کیا پیمانہ ہے چیک کرنے کے لیے؟ دیکھیے کہ ایک پیشنٹ جب ہمارے پاس آتا ہے تو مختلف طریقے ہوتے ہیں اس کو دیکھنے کے۔ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مریض جادو کا ہے، لیکن حقیقت میں وہ جنات کا مریض ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ جنات کا مریض ہے، لیکن اس کو نظر لگی ہوتی ہے۔ تو جب ہم اس کا علاج شروع کرتے ہیں، پھر مختلف علامات ہوتی ہیں، اور اسی طرح خوابوں کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں، پھر مریض کی کنڈیشن بھی دیکھتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آیا کہ یہ جادو کا مریض ہے یا جنات کا مریض ہے یا کس کو نظر لگی ہے۔ بعض اوقات جو نظر کی علامات ہیں وہ جادو کے مریض میں بھی پائی جاتی ہیں، اور جو جادو کی علامات ہیں وہ جنات کے مریض میں بھی پائی جاتی ہیں۔ تو اس لیے جب مریض ہمارے پاس آتا ہے، پھر ہم اس کا معائنہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اپنا طریقے علاج کے حوالے سے، جو ہمارا طریقہ علاج ہے مختلف طریقوں سے دیکھتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کو جادو کا مسئلہ ہے، جنات کا مسئلہ ہے، تو پھر اس کے مطابق اس کا علاج شروع کرتے ہیں۔ تو قاری صاحب، اگر آپ کے پاس ایک چلے، سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ایک جادو کے متعلق بتایا، نظر بد کے متعلق بتایا، یہ 3 قسمیں آپ نے بتائی ہیں، ان میں سب سے زیادہ خطرناک قسم کون سی ہے؟ اس میں سب سے جو خطرناک چیز ہے وہ ہے نظر بد۔ نظر بد جو ہے وہ جادو سے بھی خطرناک ہے۔ جادو جو ہے وہ آہستہ آہستہ اثر انداز ہوتا ہے۔ بعض اوقات مریض کو 15 سال سے 20 سال سے بھی جادو کے مسائل ہوتے ہیں، لیکن وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اذکار کر رہے ہوتے ہیں، چونکہ یہ مسائل بھی ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ لیکن نظر ایک ایسا معاملہ ہے کہ جب نظر لگتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جوان اونٹ کو ہانڈیے میں لے جاتی ہے، انسان کو قبر میں لے جاتی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ میری کثیر تعداد نظر بد کی وجہ سے قبروں میں چلی جائے گی۔ تو جو نظر بد ہے اس کا علاج بھی انتہائی آسان ہے۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کو نظر لگی ہے تو بڑا آسان علاج ہے۔ لیکن بعض معالج ایسے ہوتے ہیں کہ نظر لگی ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر جادو ہے۔ آج ہی میرے پاس ایک بچی آئی، کہہ رہے کہ یہ بچی بالکل ٹھیک چل رہی تھی، اب وہ چلتی نہیں ہے۔
ٹانگوں سے بالکل معذور ہو گئی ہے. تو کسی کے پاس گئے ہیں تو اس نے کہا کہ اس کو جادو ہے. جب میں نے بغور معائنہ کیا، اس کا ہر لحاظ سے دیکھا تو اس کو نظر لگی تھی. ایک شادی پہ گئے، وہاں پہ نظر لگی، تو اس کے بعد معاملہ چلتے چلتے بیماری، کیونکہ انتہائی خطرناک جو چیز ہے ان سب میں وہ ہے نظر بد. نظر بد سے انسان بہت جلد بیمار ہوتا ہے اور بہت سخت بیمار ہوتے ہیں. تو یہ آپ نے نظر بد اور یہ جو آپ نے روحانی علاج جو آپ کرتے ہیں مریضوں کا، آپ نے یہ کہاں سے سیکھا؟ بیسیکل تو جب میں نے درس نظامی کی تو اس کے بعد میں اسلام آباد میں گیا استاد گرامی شیخ اقبال سلفی صاحب کے پاس، تو ان سے میں نے یہ کام سیکھا. اور اس کے بعد پھر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو کتابوں سے ملتی ہیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اساتذہ کرام سے ملتی ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان اپنے تجربات سے حاصل کرتا ہے. تو جب میں نے استاد گرامی شیخ اقبال سلفی حافظ اللہ سے یہ کام سیکھا تو اس کے بعد پھر میں نے میدانی عملی طور پہ اس کا تجربہ کیا اور کام شروع کیا. تو پھر چلتے چلتے الحمدللہ بہت سارے ایسے کیس کہ 2-3 سال سے یہ میں کام کر رہا ہوں، اس فیلڈ میں ہوں، تو الحمدللہ بہت سارے کیس ایسے. قاری صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ اگر آپ کے پاس ایک مریض آتا ہے تو اس کو آپ زیادہ سے زیادہ کتنے دنوں تک کلیئر کر دیتے ہیں؟ 1 دم 2 دم، اور آپ کے ایک دوسرے تیسرے دم کا دورانیہ کتنا ہے؟ اور اگر کوئی لمبے سے لمبا کیس ہو تو وہ کتنے عرصے تک آپ؟ نارمل جو کیس ہوتے ہیں میرے پاس، جو میرا طریقہ علاج ہے، میں 3 دن ایک پیشنٹ کو بلاتا ہوں اور 3 دن میں الحمدللہ معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اکثر لوگ بڑے بڑے لوگوں کے پاس گھوم پھر کے آتے ہیں، جادو کے مسائل ہیں، آج یہاں سے دم کروایا، کل وہاں سے کروایا، پھر پرسوں کسی اور کے پاس چلے گئے، تو اس طرح بہت سارے کیس خراب ہو جاتے ہیں. تو جو اس طرح کے کیس ہوتے ہیں جو پرانے ہیں، بعض جادو ہوتا ہے کہ وہ نسل در نسل بھی چلتا ہے، یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے، تو پھر اس کے اوپر تھوڑا ٹائم لگتا ہے. ورنہ بہت سارے کیس الحمدللہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی کے پاس علاج کروانے کے لیے نہیں جاتے، تو وہ اگر ہمارے پاس آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، اس کا علاج کرتے ہیں، تو 3 دن میں الحمدللہ مریض کلیئر ہو جاتا ہے. قاری صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ اگر ایک مثال ہے، آپ کو ایک مریض کا پتہ چل چکا ہے کہ فرض کرو میں ہی ہوں، جی جی، آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ اس کو یہ جادو کا مسئلہ ہے، جی جی، تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ میرے اوپر جادو کیا کس نے؟ کوئی ایسا کلیہ ہے؟ یہ پتہ چل جاتا ہے، لیکن ہم پیشنٹ کو بالکل نہیں، میں تو بالکل یہ بھی نہیں بتاتا کہ آیا آپ کو جادو ہے یا آپ کو نظر بد ہے. آپ تو جانتے نہیں ہیں کسی کو، میرے مطلب کہ تعلق رکھنے والے کو تو آپ جانتے نہیں ہیں، آپ کیسے پہچان لیتے ہیں کہ دیکھیں کہ ایک معالج جو ہے نا، جب وہ علاج کرتا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ میرے پاس آئے ہیں تو اسی وقت مجھے پتہ چل جائے، لیکن جب علاج شروع کرتے ہیں، چند دن گزرتے ہیں، تو پھر بہت سارے ایسے معاملات واضح ہو جاتے ہیں، خوابوں کے ذریعے بھی، اور جنات بھی بتا دیتے ہیں. لیکن ان میں سے اکثر جو جنات وہ جھوٹ بولتے ہیں. اب ایک معالج دیکھ سکتا ہے کہ جن جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں، سچی بات کر رہا ہے. تو سب سے پہلے جو ہے کہ مریض کو ہم اس لیے نہیں بتاتے کہ آپ کے اوپر جادو، کیونکہ جادو لفظ میں ایک خود تاثیر ہوتی ہے. اور اگر دیکھیں نا کہ کینسر کا ایک پیشنٹ ہے، اگر آپ اس کو بتا دیں کہ آپ کو کینسر ہے تو وہ ایسے بیمار ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا. تو اس لیے ہم نے یہ طریقہ رکھا کہ ہم کہتے ہیں پیشنٹ کو کہ آپ علاج کروائیں اپنا، بڑے سے بڑا مسئلہ بھی ہو تو اللہ کے فضل سے چند دنوں میں بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. نہیں، وہ قاری صاحب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ آپ بتاتے نہیں ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو جب پتہ چلتا ہے کہ میرے اوپر میرے بیٹے نے یا میرے بھائی نے یا میرے کسی عزیز نے جادو کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو کیسے علم ہوتا ہے کہ یہ جادو اس کے چاہنے والے نے کیا ہے؟ آپ تو یہ بات کہہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ جادو جس جگہ پہ دفن ہوتا ہے اس چیز کا بھی پتہ چل جاتا ہے. اچھا، ہاں جی. کیا آپ کے پاس کوئی ایسا کلیہ ہے؟ بالکل، قرآن و سنت میں ہر طرح سے ہمیں کلیات ملتے ہیں، ہر طریقہ ملتا ہے. ضرورت اس بات کہ ہم نے ڈھونڈنا ہے وہ طریقے کون سے ہیں، کہ کن طریقوں پہ چل کے ہم پتہ لگا سکتے ہیں. جنات بھی بتا دیتے ہیں، اور اسی طرح خوابوں کے ذریعے سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جادو کس نے کیا اور کہاں پہ دفن ہے. اور بہت سارے ایسے معاملات، ایسے پتلے الحمدللہ کے فضل سے نکالے بھی ہیں میں نے جادو کے. پتہ چل الحمدللہ ابھی چند دن پہلے بھی ایک پتلا نکالا ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ اکثر لوگ وہ خود سے پتلا رکھتے ہیں قبر میں اور پھر خود سے نکال لیتے ہیں. ہم ایسا نہیں کرتے، اور نہ ہی یہ ضروری ہے کہ ہر بند پتہ چل جائے کہ یہ پتلا کہاں پہ. کچھ ایسے کیس ہوتے ہیں کہ جن کا پتہ چل جاتا ہے کہ پتلا فلاں جگہ پہ دفن ہے. تو اس لیے اگر پتہ چل جائے کہ پتلا فلاں جگہ پہ دفن ہے، کس نے جادو کیا ہے، تو اس کو نکال دینا چاہیے، اس کو زائل کر دینا چاہیے. تو قاری صاحب بعض دفعہ کچھ عورتیں وغیرہ دم کروانے کے لیے آتی ہیں، جی،
تو کچھ ہمارے حضرات کہتے ہیں جی ظاہر اصرار ہوتا ہے پوچھنے کا گھر والوں کا بھی اس کو کیا مسئلہ ہے، تو وہ ان کو جو شک میں ڈال دیتے ہیں کہ عورت ہے تو وہ کہتے ہیں یار اس کا نا کہیں کسی نے کوئی رشتہ تو نہیں پوچھا، بس یہ ان کا یہ معالج کا ایک سوالیہ نشان ہوتا ہے. بندہ آٹومیٹکلی پہنچ جاتا ہے کہ جی مجھے تو پتا ہے کہ میرا رشتہ کس نے پوچھا ہے، تو شک تو اس کی طرف چلا گیا، لڑائی آپس میں پڑ گئی. کیا آپ کا بھی کوئی ایسا طریقہ ہے، آپ بتاتے ہیں ایسی چیز کوئی؟ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جو جادوگر ہوتے ہیں نا وہ بندے کے پہلے ذہن پڑھتے ہیں کہ یہ ویک کہاں سے ہے، اس کو مسئلہ کیا ہے، اس کو پریشانی کیا ہے. جب وہ پریشانی تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر اپنے سے وہ لگاتے ہیں کہ آپ کے اوپر جادو فلاں نے کیا ہوگا. بعض اکثر معالج ہیں کہ آپ کی پھپھو نے آپ کے اوپر جادو کیا ہے، اس کا رشتہ کس نے مانگا تھا، فلاں نے مانگا تھا، ہم نے نہیں کیا. اب اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کو مسئلہ کیا ہے، اس کو جادو کا مسئلہ ہی نہ ہو سکتا اس کو میڈیکل مسئلہ ہو. معالج صرف اتنا پوچھ کے کہہ دے گا کہ آپ کے اوپر فلاں لوگوں نے جادو کیا ہے کیونکہ آپ نے رشتہ نہیں. آپ کو اس چیز کا کس حد تک پتہ چل سکتا ہے کہ اس کے اوپر یہ فلاں بندے نے جادو کیا ہے؟ آپ سمجھ لیں کہ تقریباً 100 میں سے 70% لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. ابھی چند دن پہلے اسی طرح کا ایک کیس میرے پاس آیا، وہ میں ان کا نام نہیں لوں گا، جماعت کے بڑے عالم دین، ان کی فیملی میرے پاس آئی. تو وہ عورت مجھے 3 دن آئی میرے پاس، تو اصرار کرتی رہی کہ قاری صاحب مجھے بتائیں. میں نے کہا میں بتاتا ہی نہیں جادو کس نے کیا ہے. بڑا اصرار کہ قاری صاحب آپ بتائیں، ہم کسی کو نہیں بتاتے. میں نے کہا نہیں میں بتاتا ہی نہیں. اچھا وہ میرے اوپر نہ مطمئن نہیں ہوئے، وہ کسی اور کے پاس چلے گئے. وہ جادوگر تھا جس کے پاس گئے ہیں تو اس نے کہہ دیا کہ آپ کے شوہر نے آپ کے اوپر جادو کی ہے. اچھا وہ ماشاءاللہ اتنا علماء کا گھرانہ ہے، بڑے لوگ ہیں، وہ سارے لوگ جانتے ہوں گے ان کو. تو وہ عورت کہنے لگے کہ میرے شوہر نے میرے اوپر جادو کیا، میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا. اچھا اب پھر وہ مجھے بلایا انہوں نے اپنے گھر، تو میں ان کے گھر میں گیا تو مجھے کہنے لگے کہ صاحب اب یہ مسئلہ ہے. تو میں نے کہا کہ آپ پہلے ہی ایسے لوگوں کا انتخاب نہ کریں کہ جو جادوگر ہیں، آپ ایسے معالج کا انتخاب کریں کہ جو قرآن و سنت سے علاج کرتے ہیں. تو بعض معالج جو ہے نا وہ اپنے چٹکل پچو لگاتے ہیں، خود سے ذہن سازی اور تکے لگاتے ہیں کہ جادو کس نے کیا ہوگا. بعض لوگ ذہن پڑھتے ہیں، جب کوئی پیشنٹ آتا ہے تو اس کی ہسٹری سننے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کو پریشانی کہاں سے ہے، اس کو تکلیف کہاں سے ہے. اگر تو کسی ہمسائے سے اس کو تکلیف ہے یا کسی رشتہ دار سے اس کو تکلیف ہے تو کہہ دیں گے کہ بھئی آپ کے فلاں رشتہ دار نے آپ کے اوپر جادو کیا. ماسیوں پھپھیوں کا اندازہ وہ پہلے لگا لے، اس کی باتوں سے اندازہ. ماسیوں پھپھیوں تو بدنام ہے آج کل. بالکل ایسے صحیح ہو گیا. تو قاری صاحب ہمیں یہ بتائیں، ہمارے ناظرین آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ کا یہ دم درود کرنے کا کوئی معاوضہ وغیرہ بھی لیتے ہیں، آپ کوئی فیس وغیرہ ہے آپ کی؟ ہم تو فی سبیل اللہ علاج کرتے ہیں اور کبھی اللہ کے فضل سے ڈیمانڈ نہیں کی ہم نے کسی بات کی. تو جو لوگ خدمت کرتے ہیں ادارے کی، ہم ایک باقاعدہ ادارہ چلا رہے ہیں اس حوالے سے، تو الحمدللہ وہاں پہ کافی لوگ ہوتے ہیں اور 3 دن صبح سے لے کے شام تک تو الحمدللہ خدمت خلق کر رہے ہیں اور قرآن و سنت کے حوالے سے کر رہے ہیں. صرف قرآن و سنت کے مطابق علاج کرتے ہیں. تو خدمت خلق کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو. جی ناظرین، آپ نے سنا ہمارے حافظ عرفان محمدی صاحب، الحمدللہ آپ نے ساری گفتگو سماعت فرمائی. تو علاج بھی ایسے عالم دین سے ہی کروانا چاہیے جو دوسروں کو ان کی پریشانی جنہوں نے ڈالی ہوتی ہے ان کا نام نہیں بتاتے. یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ کسی کو آپ بتا دیں گے یا اشارتاً، ہو سکتا ہے ان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا، لیکن وہ دوسروں کو جس طرح وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے والا صاحب ہوتا ہے کہ وہ اشارہ کر دیتے ہیں لیکن وہ حقیقت نہیں ہوتی، وہ ان کی آپس میں خاندانی لڑائی شروع ہو جاتی ہے. تو جو یہ کام کرنے والے وہ الگ سے ہو جاتے ہیں. جب ہمارے ناظرین کو ایک دفعہ آپ اپنا نمبر اور ایڈریس دوبارہ ریپیٹ کر کے بتا دیں تاکہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو، کسی بھائی بہن کو، تو وہ آپ تک پہنچ سکے. میرا نمبر 030037272124 0300 37 27 124 اور لاہور بگت پورہ میں نزد مہر اکرم شادی حال کے پاس میں بیٹھتا ہوں 3 دن، پیر منگل بدھ ظہر سے مغرب. تو اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو وہاں پہ آ سکتا ہے. اور اسی والے سے اگر کوئی مشاورت کرنی ہو تو واٹس ایپ پہ میسج، اسی نمبر پہ واٹس ایپ بنا ہوا ہے،
تو وہاں پہ آپ میسج کریں تو انشاءاللہ قرآن و سنت کے حوالے سے آپ کو قاری صاحب ہمیں ایک بات ہماری انٹرویو میں رہ گئی، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اگر کوئی عورتوں کے پیچیدہ مسائل وغیرہ بھی ہوں تو کیا آپ نے کوئی عورتیں وغیرہ بھی رکھی ہوئی ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے، یا عورتوں کو بھی آپ خود ہی ڈیل کرتے ہیں؟ نہیں، خواتین کے لیے الحمدللہ پردے کا اہتمام ہوتا ہے اور خواتین کو خواتین ہی ڈیل کرتی ہیں، البتہ جو پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں ان کے لیے خواتین ہائر کی ہیں میں نے، اور باقی جو دم ہوتا ہے وہ اجتماعی دم میں خود کرتا ہوں، خواتین بھی وہاں پہ ہوتی ہیں، اور اس حوالے سے وائف میری نے بھی الحمدللہ یہ کام سیکھا ہے۔ تو اگر کسی بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کو کہتے ہیں کہ ہمارے پیچیدہ مسائل ہیں تو ہم کسی لیڈی سے بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو بات کروا دیتے ہیں اور وہ ان کو قائل کر دیتے تو ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے سنا ماشاءاللہ ہمارے معزز مہمان حافظ عرفان محمدی صاحب، انہوں نے ماشاءاللہ ہمیں بتایا کہ ان کے گھر والے بھی یہی کام کرتے ہیں، جو خواتین شرماتی ہیں، گھبراتی ہیں دم درود سے، تو وہ ان سے رابطہ کر سکتی ہے، ان کی فیملی بھی اسی کام کے اوپر کام کر رہی ہے۔ تو اب مجھے اور میرے معزز مہمان حافظ عرفان محمدی صاحب کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔